ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. حق حق ہوتا ہے، اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو. نفس ایک بچے کی طرح ہے، اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا، دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے، اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول. ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا، تماشا ہوگا، اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا، پتہ چلے گا جیتتا کون ہے. میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے، رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے. نفس کی خواہش اور ہے، اللہ رسول کا حکم اور ہے. ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے. ہماری جو بنائی ہوئے قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں، وہ چھوٹی قبیلے سے. ہم نے جو بنائی ہے، ورنہ تو قبیلے فقط تعارف کے لیے ہوتے. معذرت کرنی پڑ گئی ہے. لیکن کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلے. ممکن ہے ایسا ہو؟ کرتے ہی نہیں ایسا. مزاج نہیں بنایا. ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلے پھر سارک. آپ یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں، پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں. ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ جاتے. دینی کاموں میں اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا، یہاں دینی کام کر لو، تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا؟ دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی؟ دینی کام تو کرنا ہے، اس میں نام کس کا ہوگا؟ اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے؟ اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اہل حق اس طرح ہوتے ہیں، سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری، میں قربان اس شخص پر، سیدنا ابو ذر غفاری اس امت کے درویش فقیر، ایسا شخص جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا آدمی زندگی فقر و فاقے میں گزار دی، اپنے مزاج پر طاری کر لی چیزیں کہ بس وہ سادگی جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہے اسی میں رہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو کلام تھے. حضرت بلال نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ میں دروازہ رسول کا گدا ہوں. کچھ لوگ نا غلام بے دام ہوتے ہیں. بے دام ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل حقدار وہ ہوتے ہیں لوگ، اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں. حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا کہ میں نے بس نوکری کرنی اور توجہ سے کرنی ہے. اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں. میں آپ سے عرض کروں، وہ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس میں نا بہت سارے کام ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا، ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر دی. بعد میں مجھے دوست بتانے لگے وہ خدا کے بندے، عبادت تقریر میں کبھی رونا آ جاتا تھا، دعا میں رونا آ جاتا تھا، میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا، چھوڑ دیا. لوگ آنسو بیچنے لگ جاتے. پیر صاحب رو پڑے. پیر صاحب کس بات پہ روئے؟ او خدا کے بندو، پیر کو معافی لے لینے دو اللہ رسول سے، اپنے لیے اپنے سنگیوں کے لیے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو. کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے، کچھ چیز تو. کیا خوبصورت لفظ ہے مولا علی شیر خدا کے، فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو. سے ثبوت نہ پچھو میتھوں، پلائے نظر کرم کا دھوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واسف یار نے نظر جو کی تھی تے واسف ہی ہوئی.
یہ تو اس کا فیصلہ ہے. ہمارے لیے مقام شکر ہے, ہر مقام پر شکر گزار ہیں, عاجزی کرتے ہیں. لیکن جو معاشرے کا ماحول بن گیا, یعنی ایک بندے سے بھی آپ بغیر کیمرے کے ملاقات ہی نہیں کر سکتے.